ہمارے جامعۃ الرشید کے بعض بڑے اساتذہ جو دور حدیث کے اساتذہ ہیں، ان میں سے بعض بہت ہی ذمہ دار حضرات نے میری اس پالیسی پر احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی خاموشی اختیار کرنا، اتنا تحمل، اتنا برداشت، یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ صبر نہیں بلکہ غلوب فی الصبر ہے، صبر میں غلوب ہے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے کچھ آیتیں، حدیثیں اور سیرت اس کے بھی حوالے دیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تو اس کے بقدر آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی کا تم مواخذہ کرو تو اتنا مواخذہ کرو جتنا تمہارا مواخذہ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے سرکشی کی جاتی ہے یا ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ جہر بالسوء یعنی سخت بات یا بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ کھلم کھلا کی جائے، الا من ظلم، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جواب دے سکتا ہے۔ تو مجھے کئی حضرات نے اس پہ بات کی، اور مجمع کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں جو ہمارے جامعہ کے بڑے مفتی صاحبان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تفقہ اور ان کا تجربہ، انہوں نے ایک اجتماعی مجلس میں بہت سخت انہوں نے گفتگو کی مجھ سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرے خیال میں آپ کو صبر کا ہیضہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلوب ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو مجھے اس پر یہ خیال ہوا کہ جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ مظلوم وہ بول سکتا ہے، قرآن مجید میں صراحتاً اس کی اجازت ہے، ادھر سے ہمارے بڑے اساتذہ کرام مفتی حضرات بھی اس پہ بار بار مجھ سے بات کرتے ہیں، کبھی تیز گفتگو بھی کر لیتے ہیں مشاورت میں، تو مجھے خیال ہوا کہ جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے تو میں اس پہ سختی نہ کروں۔